منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے روبرو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 277 پڑھا ہوں. اللہ رب العالمین اس آیت میں اپنے ان خاص بندوں کو اجر عظیم کا اور ہر طرح کے خوف اور غم سے نجات کا وعدہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نمازوں کو قائم کیا، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ایسے بندوں کے لیے کسی طرح کا نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس آیت میں اپنے مومن بندوں کی اور ان مومن بندوں کی تعریف فرمایا ہے جو بندے رب العالمین کی اطاعت گزار ہوتے ہیں، رب العالمین کے فرما بردار ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں رب العالمین کے احکامات کو، اس کی تعلیمات کو بجا لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے مؤمن بندوں کی تعریف فرمایا ہے. اور امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایمان اور عمل صالح کے بعد خصوصیت کے ساتھ نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، جبکہ نیک اعمال میں نماز بھی شامل ہے، زکوٰۃ بھی شامل ہے، لیکن الگ سے اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے. تو امام قرطبی رحمہ اللہ بتاتے ہیں تشریفاً لہما، تاکہ ان دونوں کی یعنی دونوں عبادتیں، عبادت نماز، عبادت زکوٰۃ کی اہمیت کو بتانے کے لیے، ان کی قدر اور منزلت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے الگ سے ان دو عبادات کا ذکر فرمایا. اور امام قرطبی رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں اذ ہما رأس الاعمال، یہ دونوں عبادتیں تمام اعمال کی بنیاد ہے، تمام اعمال کی جڑ ہے، اور نماز بدنی اعمال میں سب سے عظیم عمل ہے اور زکوٰۃ مالی اعمال میں سب سے عظیم عمل ہے. حضرات، آیت کے ترجمے وغیرہ سے شاید آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم نماز کے حوالے سے گفتگو کریں گے. کیوں گفتگو کریں گے؟ اس کا بھی ایک مقصد ہے. پہلا مقصد تو یہ کہ ابھی ایک دن پہلے مسلمانوں میں ایک بہت بڑے طبقے نے شب معراج منایا ہے. معراج کی رات بڑے دھوم دھام سے مسلمان ہر سال مناتے ہیں، رات جاگتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا گفتگو اس میں کرتے ہیں، دین کی باتیں، اسلام کی باتیں سب ہوتی ہیں، لیکن شب معراج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شب معراج منایا ہے، نہ صحابہ نے منایا، کسی نے نہیں بنایا ہے. جو معراج پہ جا کے آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خود معراج کی رات نہیں منایا.
آپ کی زندگی میں رات کئی مرتبے آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس رات کو جاگا نہیں، جگوایا نہیں، نہ کوئی تقریر کی، نہ کوئی بیان کیا، کوئی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان شب معراج مناتے تو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات میں جلسے اور جلوس اور شب بیداریاں ہوتی تو ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج جا کے کیا پیغام لے کے آئے؟ رات منانا معلوم ہے، لیکن اس رات کا پیغام کیا ہے؟ اس امت نے اس پیغام کو بھلا دیا ہے۔ سب سے عظیم پیغام، سب سے پہلا پیغام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں آسمانوں پہ دیا گیا، وہ یہی تھا کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں، اور اس کے جو بھی عبادات کے معاملات ہیں اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تنہا عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہو، تنہا اطاعت صرف رب العالمین کی ہو، اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں، جو اختیارات ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے، اور زندگی تمام اللہ رب العالمین کے غلام بن کے اور رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے گزارنا۔ یہ سب سے پہلا پیغام تھا، توحید کا پیغام تھا کہ الہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، معبود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پیغام کو بھی مسلمان چھوڑ بیٹھے۔ اور دوسرا پیغام جو آپ کو دیا گیا تھا، جو عظیم پیغام، وہ ہے عبادت نماز، نمازوں کی پابندی، نمازوں کی محافظت، نمازوں کی حفاظت اور نمازوں پہ مداومت۔ اس امت نے بھی اس پیغام کو پس پش ڈالا، اس امت نے اس پیغام کو بھی چھوڑ بیٹھا، بھلا بیٹھا۔ اسی لیے ضروری سمجھا گیا کہ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں نماز کے تعلق سے بتائی جائے، اور نماز میں سستی جو کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے ایک طرف لوگ ہیں، نماز میں سستی کرنے والے ایک طرف لوگ ہیں، یہ نمازوں میں سستی کیوں ہوتی ہے؟ اصل یہ مجھے انشاءاللہ آپ کو بتانا ہے۔ بھائیو، نماز تمام عبادات میں عظیم ترین عبادت ہے، نماز تمام عبادات میں آسان ترین عبادت ہے۔ نماز ایک بندے کو رب العالمین سے جوڑنے والی عبادت ہے، نماز ایک بندے کو رب العالمین سے قریب کرنے والی عبادت ہے، نماز ایک مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی عبادت ہے، نماز ایک گنہگار انسان کے گناہوں کو دھلنے والی عبادت ہے، نماز ایک بندے مسلم کو دنیا میں آخرت میں عزت سے سرفراز کرنے والی اور بلندیاں عطا کرنے والی عبادت ہے۔ نماز کی اہمیت، عظمت، فضیلت، قدر اور منزلت کو جاننے کے لیے صرف یہ باتیں جان لیں، اگر ہم سن لیں، اگر سمجھ لیں، تو ہمارے لیے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نماز کس قدر عظیم عبادت ہے، کس قدر اہم عبادت ہے۔ بھائیوں، پچھلی تمام شریعتوں میں نماز کا حکم رہا ہے، پچھلی تمام امتوں کو، امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں گزر چکی، تمام امتوں کو نماز پڑھنے کا، نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ طریقہ الگ تھا، وقت الگ تھا، کیفیت الگ تھی۔ نماز کی اہمیت کے لیے بات بھی آپ جان لیں کہ اس امت مسلمہ پر، اس امت محمدیہ پر جو عبادتیں، جو عبادات سب سے پہلے فرض کی گئیں، ان میں سہر فہرست جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ روزے بعد میں فرض کیے گئے، زکوٰۃ بعد میں فرض کی گئی، حج بعد میں فرض ہوا، جہاد بعد میں فرض ہوا، لیکن تمام عبادتوں میں سب سے پہلی عبادت جو اس امت مسلمہ پہ فرض ہوئی وہ عبادت نماز ہے۔ اسی طرح سے جتنی عبادتیں اسلام کی، تمام عبادتوں کی فرضیت کا اعلان زمین پہ ہوا ہے۔ زکوٰۃ زمین پہ فرض ہوتی ہے، روزے زمین پہ فرض ہوتے ہیں، حج زمین پہ فرض ہوتا ہے، لیکن جب نماز کی فرضیت کی باری آئی تو اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا پہ بلاتا ہے، اور آسمان دنیا میں اللہ رب العالمین نماز کی فرضیت کا اعلان فرماتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کس قدر عظیم اور اہم ترین عبادت ہے۔ اور بھائیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں معاف نہیں ہے۔ ہر مسلمان پر نماز ہر حالت میں، ہر صورت میں پڑھنا ہے، اور یہ فرض ادا کرنا ہی ہے۔
किसी भी सूरत में ये नमाज माफ होने वाला नहीं। दूसरी जो इबादतें हैं इस्लाम की, रोजे हैं, हज है, ज़कात है, जिहाद है, और भी जो भी इबादतें हैं, एक हालत के एतबार से, मजबूरी के एतबार से ये फराइज साकित होते हैं, माफ होते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है, न हालत सफर में माफ है, न हालत हजर में माफ है, न हालत मजबूरी में माफ है, न हालत बीमारी में माफ है, न हालत खौफ में माफ है, न हालत जंग में माफ है। हत्ता कि अगर कोई शख्स उठ नहीं सकता, खन नहीं सकता, उस पर भी नमाज माफ नहीं है। शरीयत कहती है कि ठीक है, खनने की ताकत नहीं और खड़े होकर नमाज पढ़ने की सकत नहीं, तो बैठ के नमाज पढ़ो। बैठ के नमाज पढ़ने की सकत नहीं तो शरीयत कहती है कि लेट के नमाज पढ़ो। लेट के नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखते हो तो शरीयत कहती है कि इशारे से नमाज पढ़ो। लेकिन नमाज किसी भी हालत में एक बंदे मुस्लिम को माफ नहीं है। जब तक शुऊर है, एहसास है उसके अंदर, तब तक आखिरी सांस तक उसको नमाज अदा करते रहना है और पढ़ते रहना है। हजरात, तमाम अंबिया, तमाम रसूल नमाजी थे। हर नबी नमाज पढ़े हैं, हर रसूल नमाज की पाबंदी करते थे, हर रसूल नमाज का एहतिमाम करते थे। सूरे अंबिया में अल्लाह ने नबियों के जिक्र के बाद फरमाया, वौहैना इलैहि फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलाह। हमने नबियों की तरफ इस बात की वही की कि अच्छे काम करो, अच्छे काम और भले काम करते रहो और नमाजों का एहतिमाम करो, नमाजों की पाबंदी करते रहो। तो तमाम नबी नमाजी थे, तमाम रसूल नमाजी थे, तमाम पैगंबर नमाजों का एहतिमाम करने वाले थे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन, सुकून, इत्मीनान, आराम, राहत नमाज में मिला करता था और नमाज से मिला करता था। मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। आप कहते थे कि लोगों, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। मेरी आंखों का नूर, मेरे आंखों का सुरूर अल्लाह ताला ने नमाज में रखा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, सिर्फ आंखों की ठंडक नमाज जो थी, आपके दिल का सुकून भी नमाज, आपके दिल का चैन भी नमाज, आपके दिल का इत्मीनान भी नमाज। सिर्फ आपकी आंखों की ठंडक नहीं बल्कि आपके दिल की ठंडक भी नमाज हुआ करती थी। तो अबू दाऊद की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते थे, या बिलाल अक़ीमुस्सलाह अरिहना बिहा। आप कहते थे कि बिलाल, नमाज के लिए इकामत कहो, नमाज के लिए जमा करो। अरिहना बिहा, नमाज को जमा होके, नमाज को बुला के मेरे दिल को ठंडक पहुंचाओ, मेरे दिल को राहत पहुंचाओ, मेरे दिल को सुकून पहुंचाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की बहार, आपके दिल का सुकून और आपके दिल की राहत जो नमाज हुआ करती थी। और भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के इस कदर पाबंद थे, इस कदर नमाज की हिफाजत करते थे, इस कदर नमाज की आप एहतिमाम करते थे। फर्ज नमाज तो फर्ज, समझ रहे हैं, फर्ज नमाज तो फर्ज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में नवाफिल का भी बड़े हद तक आप एहतिमाम करते थे और बड़ी पाबंदी करते थे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ियामुल लैल, नमाज तहज्जुद के हवाले से फरमाती, अदबुल मुफरद बुखारी, इमाम बुखारी की किताब है, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जिंदगी में क़ियामुल लैल नहीं छोड़ा, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में नमाज तहज्जुद को नहीं छोड़ा। वकाना इज़ा मरिदा औ कसिला, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बीमार हो जाते, कभी आप अपने जिस्म में थकान महसूस करते थे, बीमार होने के बावजूद और थकावट महसूस करने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद को छोड़ा नहीं करते थे। सल्ला काइदा, अब बैठ के क़ियामुल लैल नमाज तहज्जुद को पढ़ा करते थे। समझ रहे, इस कदर आप नमाजों का, इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों की पाबंदी करने वाले थे। और आपके जो सहाबा थे, सहाबा के जो शागिर्द ताबईन थे, ताबईन के शागिर्द तबे ताबईन थे, इनकी जिंदगियां भी अगर आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो पता चलेगा कि हजरात सहाबा और हजरात ताबईन की जिंदगियों में भी नमाज की बड़ी अहमियत थी, नमाजों का बड़ा उन्हें शौक था, नमाजों का बड़ा उन्हें जज्बा था। एक सहाबी थे, अबू दाऊद की रिवायत है, घर मस्जिद नबी से काफी दूर था, वहां से पैदल 5 वक्त की नमाजों को 5 मरतबे पैदल आते थे और नमाज पढ़ के मस्जिद से अपने घर पैदल जाते थे, पैदल जाते थे। देखो कैसे शौक था। और मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला के ताल्लुक से आता है, बुखारी की रिवायत है, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز عشاء پڑھتے تھے، آپ کی صحبت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز عشاء پڑھا کرتے تھے، اور پھر اپنی قوم میں جا کے نماز عشاء پڑھایا کرتے تھے۔ حالانکہ ایک نماز پڑھ چکے ہیں، چاہتے تو اپنی قوم ہی میں نماز عشاء پڑھا سکتے تھے، لیکن آپ کے پیچھے نماز عشاء کو پڑھنا، پھر قوم میں جا کے پڑھانا، اس سے میں اور آپ سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام کو نمازوں کا کس قدر شغف تھا، نمازوں کا کس قدر شوق تھا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ میں ایسے بھی لوگ تھے، بیمار ہوتے، کوئی مجبوری ہوتی، چل کر آنے کی طاقت نہ ہوتی بیماری کے سبب، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام دوسرے لوگوں کا سہارا لے کے مسجد کو آنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اور صحابیات بھی، ایسا نہیں کہ صرف صحابہ کی بات ہم کر رہے، نہیں، صحابیات بھی، صحابہ اکرام بھی نمازوں کی پابندی کرنے والے تھے اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے، ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں نماز کو اہمیت دیں، اپنے اندر نمازوں کا شوق پیدا کرے، اپنے اندر نمازوں کا ذوق پیدا کرے۔ اور ایک مسلمان کی زندگی کی سب سے پہلی اور بڑی مصروفیت نماز ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی ہماری مصروفیت اور سب سے پہلی ہماری مشغولیت نماز ہونی چاہیے، اور زندگی کے جو مقاصد ہیں ان میں سب سے پہلے نماز کو اپنا مقصد حیات بنانا چاہیے، اپنی مقصد زندگی بنانا چاہیے۔ بھائیوں یاد رکھیے، شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شیطان انسان کو کافر بنانا چاہتا ہے، شیطان انسان کو مشرک بنانا چاہتا ہے، شیطان انسان کو ملحد بنانا چاہتا ہے، شیطان انسان کو بے دین اور دین بیزار انسان اور بدعتی انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد شیطان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کو نمازوں سے دور کر دے، بے نمازی بنا دے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل کر دے، مسجدوں سے اس کا تعلق توڑ دے، یا مسجد کو آ کے نماز پڑھتا ہے یا کہیں بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کی خوبصورت نماز کو وسوسے ڈال کے خلل پیدا کرے، اس کی نماز کو خراب کر دے۔ شیطان کی یہ کوششیں ہوتی ہیں، اور شیطان مسلمانوں کو ایسے بھی نماز کے حوالے سے غفلت میں ڈالتا ہے۔ کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز کو آنا چاہتا ہے، نماز کا پابند ہونا چاہتا ہے، تو شیطان اس کو سست بنا دیتا ہے، سستی میں، کاہلی میں، لاپرواہی میں مبتلا کرتا ہے۔ یاد رکھو شیطان کی یہ کوششیں ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعقید الشیطان، شیطان ہر انسان کی گدی میں 3 گھانٹیاں ڈالتا ہے، 3 گھانٹیاں وہ ڈالتا ہے، مشہور روایت ہے۔ اور وہ جب انسان سوتا ہے، نماز کا وقت جب قریب آتا ہے، بندہ اٹھنا چاہتا ہے یا وہ وقت دیکھ کر وہ بیدار ہونا چاہتا ہے، شیطان کھڑے ہو کے کہتا ہے نم نم لیل طویل، لیل طویل، اللہ کے بندے سو جا، رات لمبی ہے، ابھی کافی وقت ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہو رہی ہے، آرام سے سو جا، آرام سے نیند کر لے۔ اس طرح شیطان انسان کو اللہ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اور نمازوں سے دور کرنے کے لیے تھبک کے سلاتا ہے، دلاسا دے کے سلاتا ہے، موحد ہو تم، توحید والے ہو تم، جنت تیری ہے، فلاح ہے، ایسے سارے وسوسے مجھے آپ کو ہمیشہ روزانہ آتے ہیں، اور میں شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کے نمازوں کو ضائع کر دیتا ہوں، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور جب شیطان انسان پر اپنے وسوسے میں وسوسہ ڈالنے کے بعد کامیابی حاصل کر لیتا ہے، جو انسان شیطان کے وسوسوں میں پھنستا ہے تو یاد رکھو شیطان کو اپنے آپ وہ حاوی کر لیتا ہے۔ جو انسان شیطان کے وسوسے میں آتا ہے، سوتا ہے، نمازوں کو ضائع کرتا ہے، ایسا انسان گویا کہ شیطان اس انسان پر قبضہ جماتا ہے اور وہ انسان شیطان کا ہو جاتا ہے۔ بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مسلمان نماز کو چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسے ہی سوتا ہے، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، یعنی اس پر اپنا تسلط جما لیتا ہے، اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ اسی لیے زندگی میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو غفلت،
सुस्ती, लापरवाही अच्छी चीज नहीं मेरे भाई। इबादत के मामले में, इबादत के मरहले में इंसान को सुस्ती से, काहिली से, लापरवाही से और रब्बुल आलमीन की बंदगी को इख्तियार करने से दूर रहना, ये एक मुसलमान के लिए ज़ेब नहीं देता है। आज हमारी जिंदगियों में सुस्ती क्यों है, गफलत क्यों है, लापरवाही क्यों है? मैं, आप, हम में से हर शख्स ये मत समझें कि हमको बोल रहे हैं, तुमको बोल रहे हैं, इनको नहीं, उनको नहीं, सबको है। मैं भी मुसलमान हूं, आप भी मुसलमान हैं। ये सुस्ती मुझ में भी आती है, आप में भी आती है। ना आप फरिश्ते हैं, ना मैं फरिश्ता हूं। हम सब इंसान हैं, खाते पीते इंसान हैं। शैतान मेरे पीछे लगाए, आपके पीछे लगाए, हर शख्स के पीछे शैतान लगाए। बोलने वाले के पीछे शैतान है, सुनने वालों के पीछे शैतान है, हर शख्स के पीछे शैतान लगा हुआ है। ये सुस्ती कहने वाले में भी आती है, सुनने वालों में भी आती है। ये बातें मेरे लिए भी है, ये बातें आपके लिए, हम सब के लिए है। हमारे दीन की बातें किसी के लिए खास नहीं होती है, सारी बातें आम है, हर किसी के लिए है। सुस्ती हम में क्यों आती है, गफलत हम में क्यों आती है? और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सुस्ती करने वाले बंदों के हवाले से, जो बंदे नमाजों में सुस्ती करते हैं, लापरवाही करते हैं, ताकत रखकर, कुव्वत रखकर, सेहत रखकर, सलाहियत रखकर, फिर भी अल्लाह के घरों में अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए नहीं आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार फरमाया। तुम भी आपने फरमाई, बुखारी की रिवायत, आपने कहा मेरा जी चाहता है कि ऐसे लोगों के घरों को आग लगा दूं। कितने सख्त अल्फाज हैं ये जी, कितने सख्त अल्फाज हैं। कौन कह रहा है, कौन कहते हैं? रहमतुल लिल आलमीन, तो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, सारे दुनिया के लिए रहमत का पैगाम लेकर आए। आपकी जात, आपकी शख्सियत सरापा रहमत थी, सरापा रहमत थी। वो रहमतुल लिल आलमीन, वो मुजस्समे रहमत कहते हैं कि मेरा जी चाहता है कि मैं ऐसे लोगों के घरों को आग लगा दूं जो नमाजों में हाजिर नहीं होते हैं, जो नमाजों को नहीं आते हैं, ऐसे लोगों के घरों को जला दूं मैं। देखो, इस हदीस के पेश नजर, इस हदीस को सामने रखे अगर देखा जाए तो मुसलमानों का कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में बेनमाजी ना रहते हो। कोई घर ऐसा नहीं है जिन घरों में बेनमाजी बंदे ना रहते हो। वालिदैन नमाजी तो औलाद बेनमाजी, औलाद नमाजी तो वालिदैन बेनमाजी, शोहर नमाजी तो बीवी बेनमाजी, बीवी नमाजी तो शोहर बेनमाजी, औलाद नमाजी हैं तो घर के दूसरे अफराद बेनमाजी हैं, भाई बेनमाजी हैं, बहनें बेनमाजी हैं, अड़ोस के लोग बेनमाजी, पड़ोस के लोग बेनमाजी, आमने सामने के भी लोग बेनमाजी। बहुत कम ऐसे घराने हैं जिस घराने के सारे अफराद नमाज के पाबंद होंगे, बहुत कम ऐसे घराने। अक्सर घरानों में बेनमाजी लोग कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सूरत में मौजूद रहते हैं। ये नहुसत हर घर में आज मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, इसीलिए सुस्ती से हर इंसान को बचना चाहिए। याद रखो, काहिली से हर इंसान को बचना चाहिए। आती सुस्ती क्यों? चलिए इशारे देके अपनी बात में खत्म कर देता हूं। ये सुस्ती आती क्यों है? आज हम गफलत में के शिकार क्यों? सबसे पहली चीज याद रखो, मकसद जिंदगी को भूल जाना, मकसद जिंदगी से गाफिल हो जाना। मेरी आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? मुझे आपको दुनिया में क्यों भेजा गया है? सिर्फ कमाई के लिए, जमाई के लिए, दुनिया के लिए, माल के लिए, ओहदा के लिए, मनसब के लिए, नाम और शोहरत के लिए, मकाम और मर्तबे के लिए, दुनिया में अपने नाम को ऊंचा करने के लिए? मेरे आपके दुनिया में आने का मकसद क्या है? जब इंसान अपने मकसद को, टारगेट को, गोल को भूलता है तो फिर वही इंसान नमाजों को छोड़ भी देता है और वही इंसान नमाजों में सुस्ती भी करता है, गफलत से भी काम लेता है। एक मोमिन की जिंदगी का मकसद क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी कहलवाया गया। सूरह अनाम की बड़ी मशहूर आयत है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी जिंदगी का मकसद, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी इबादतें, मेरी दुआएं, मेरी इल्तिजाएं, मेरी फरियादें, मेरा हर अमल, मेरी हर नेकी, मेरी हर कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। जिंदगी के मकसद को सामने रखने वाला इंसान कभी नमाजों को ज़ाय नहीं करेगा। याद रखना, कभी नमाजों में सुस्ती नहीं करेगा वो। और जो इंसान मकसद को भूलता है फिर वही इंसान जो है नमाजों को ज़ाय भी कर देता है और नमाजों में गफलत से भी काम लेता है। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन,
نمازوں میں سستی جو ہوتی ہے، نمازوں میں غفلت جو ہوتی ہے، ان میں دوسرا ریزن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے محبت میں کمی۔ اللہ رب العالمین کی جیسی محبت، جیسی الفت، اللہ تعالیٰ کی جیسی چاہت میرے آپ کے دلوں میں اور سینوں میں ہونا چاہیے، اس طرح کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ہمارے دل محبت الہی سے خالی، ہمارے سینے محبت الہی سے خالی، ہماری زندگیاں محبت الہی سے خالی۔ اور جس انسان کے دل میں رب کی محبت کما حقہ نہیں ہوتی ہے، پھر وہی انسان رب العالمین کی اطاعت سے بھی بھاگتا ہے، وہی انسان رب العالمین کی بندگی سے بھی بھاگتا ہے، وہی انسان رب العالمین کی عبادت سے بھی بھاگتا ہے، اور وہی انسان رب العالمین کی عبادت کرنے میں سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے اور دوری کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جس انسان کے سینے میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے نا، وہ انسان دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پہ پہنچ جائے، وہ انسان بڑی سے بڑی مشغولیت میں کیوں نہ رہ جائے، وہ انسان بڑے سے بڑے فیکٹری میں یا کمپنی میں یا کسی بھی فیلڈ میں وہ کسی بھی کام میں مشغول کیوں نہ ہو، مصروف کیوں نہ ہو، وہ رب العالمین کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، وہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سننے کے بعد رب العالمین کی محبت اسے رہنے نہیں دیتی، رب العالمین کی محبت اسے کھڑنے نہیں دیتی ہے۔ جب تک وہ اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہوتا ہے عبادت کے لیے، تب تک اس کے بے قرار دل کو قرار نہیں ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو گھر کے کام اور کاج میں آپ مشغول ہوتے تھے۔ سنیں نا حدیث ہم، گھر کے کام اور کاج میں آپ مشغول ہوتے تھے، گھر کے کام کاج آپ کیا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جیسے ہی اذان کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی اور جیسے ہی آپ کا اذان کی آواز کو سنتے، گھر کے سارے کام کاج کو وہیں پہ ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے اور فوراً اپنا رخ مسجد کی طرف کر کے مسجد کی طرف آپ چلے جایا کرتے تھے۔ ہمارے اللہ کی محبت انسان کو رکنے نہیں دیتی ہے، کھڑنے نہیں دیتی ہے میرے بھائی۔ اور اللہ کے بندو، اسلاف میں ایسے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اللہ کی محبت میں ایسے ڈوبے ہوئے لوگ تھے، اور اللہ کی محبت میں کوئی چیز آڑ بنتی، رکاوٹ بنتی، اس چیز سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے۔ کوئی چیز اللہ کی محبت میں رکاوٹ بنتی، اس چیز کو وہ ہٹا دیتے تھے، یا اس چیز سے وہ دور رہتے تھے، یا اس چیز سے وہ ہوشیار وہ رہتے تھے، متنبہ رہتے تھے، ہاں خبردار اس چیز نے مجھے رب العالمین کی محبت سے دور کر دیا تھا، اس چیز کی بنا پر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو گیا تھا، آئندہ اس چیز سے میں ہوشیار رہوں گا، بچ کر رہوں گا۔ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ باغ میں جاتے ہیں، ان کا ایک باغ تھا، باغ میں تشریف لے کے گئے، کسی کام میں تھے، کام میں ایسے الجھے ہوئے تھے، جب وہ کام ختم کر کے مسجد کی طرف آئے تو نماز عصر ختم ہو گئی تھی، نماز عصر لوگ پڑھ چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں مسجد سے، فوراً زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ نمازیں کبھی ضائع ہو جائیں، نماز کبھی ہماری جماعت سے چک جائے، کبھی میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے؟ کوئی مرتے ہیں تو تبھی ہم پڑھتے ہیں، کرنٹ جاتا ہے تو تبھی ہم پڑھتے ہیں۔ اسلاف دیکھو، نماز جماعت کے ساتھ چوکی ہے، ایسا نہیں کہ بعد میں آپ پڑھ سکتے تھے، جماعت کے چوکنے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا لوگوں اس باغ نے مجھے الجھا دیا تھا، اس باغ نے مجھے پھنسا دیا تھا، اس وجہ سے اس باغ کی بنا پر میری نماز عصر چوک گئی، گواہ رہنا اس باغ کو میں اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، کیسے لوگ تھے جی یہ! مددیں آتی تو کب آتی؟ ایسے جگر بنانے پر آتی ہیں، ایسے دل والے بننے پہ آتی ہیں، ایسے ایمان والے بننے پہ آتی ہیں۔ ایمان والے کیسے ہونا؟ دیکھو یہ ایمان والے ہیں، یہ ایمان کے نمونے ہی ہیں۔ ایسا ایمان نہ مجھ میں، نہ آپ میں، نہ امت میں موجود ہے الا ماشاء اللہ، کوئی ہوں گے اللہ کے بندے۔ میرے بھائیوں، میمون بن مہران رحمہ اللہ تابعی ہیں، نماز عصر ان کی چوک گئی ایک مرتبہ، مسجد آئے، وہ دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں، فوراً دیکھا کہ نماز ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ لوگوں مجھے نماز بجماعت پڑھنا، کیا بول رہے ہیں وہ؟ نماز بجماعت پڑھنا عراق کے گورنر بننے سے بہتر ہے مجھے۔ سمجھ میں آئی بات؟
نہیں ہے تو پوچھ لینا بعد میں. کہا کہ نماز بجماعت پڑھنا مجھے عراق کا گورنر حاکم بننے سے بہتر ہے. مجھے اس طرح اللہ کی عبادت، اللہ کی محبت میں جو سرشار، جو ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی بندے اللہ کی عبادت میں آگے آگے ہوتے ہیں اور پیش پیش ہوتے ہیں. اور محبت الہی میں جب کمی آتی ہے تو نمازوں میں بھی غفلت آتی ہے، دیگر نیکیوں میں بھی غفلت آتی ہے. اور بھائیو، تیسرا سبب، آج میں اور آپ نمازوں میں غافل کیوں ہیں؟ سستی ہماری کیوں ہوتی ہے؟ نمازیں، مسجدیں آج بھی ہمارے خالی، لگ بھگ کئی سال ہمارے ہو گئے مسجدیں بن کے، وہی چہرے ہوتے ہیں، روزانہ وہی لوگ ہوتے ہیں. بقیہ آپ لوگ جمعہ آنے والے پھر جمعہ ہی کو آپ آتے ہیں. ہاں، نہ مسجد بنانے کا شوق ہے، مسجد کو آنے کا شوق نہیں. اللہ اللہ، نمازوں میں سستی کیوں؟ اللہ اکبر. وہ اس لیے آخرت، فکر آخرت، تصور آخرت میں کا احساس جب نہیں ہوتا ہے. ارے مرنے کے بعد مجھے جانا ہے، کل کھڑے ہونا ہے، اللہ پوچھے گا نا، سوال کرے گا نا. جب یہ احساس کم ہوگا، نمازوں میں سستی پیدا ہوگی. اور جس بندے کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت سب سے پہلا سوال عبادتوں میں نماز کے بارے میں پوچھے گا، وہ بندہ سستی کرے گا. سستی کرے گا جسے یہ احساس ہوگا. جس بندے کو یہ احساس ہوگا کہ جو بندہ نمازوں کو چھوڑتا ہے، بخاری کی روایت ہے، فرشتے اس کے سر کو پتھر سے کچلتے ہیں. جی، پتھر سے اس کے سر کو کچلتے ہیں. جس بندے کو یہ یاد ہوگا وہ نمازوں میں سستی کرے گا. جس بندے کو یہ احساس ہوگا کہ بے نمازی انسان نمازوں کو چھوڑنے والا دنیا کے سرکش اور باغی بندوں کے ساتھ کل روز قیامت اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، ایسے بے نمازیوں کا حشر ہونے والا ہے. اگر یہ احساس ہوگا تو نمازوں میں سستی کرے گا. جب فکر آخرت، تصور آخرت انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، ہٹ جائے، پھر وہی انسان سستی، لاپرواہی، ابالی پن، سارے پن وہ کرنے لگے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہا کہ نماز بہت بھاری چیز ہے. اللہ تعالیٰ بہت بھاری چیز ہے، ہر کوئی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، ہر کوئی نماز کو پڑھ نہیں سکتا. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ رب العالمین کی خشیت کو اپنانے والے لوگ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ كَالَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو، اس لیے کہ انہیں امید ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے بعد اللہ کے سے مجھے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے. جس بندے کو یہ احساس ہوگا وہی بندہ نمازوں کی حفاظت کرے گا. اور بھائیو، آخری بات ہے، نمازوں میں سستی، نمازوں میں غفلت آج کیوں ہوتی ہے جانتے ہیں؟ ہمارے گناہوں کے سبب. جی، ابھی اس بات کو نہیں بھولنا. ہمارے گناہوں کے سبب، ہماری معصیتوں کے سبب، ہماری نافرمانیوں کے سبب. جب انسان نافرمان ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، سیاہ کار، بدکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے عبادت کی توفیق کو چھین لیتا ہے. آج ہماری راتیں نافرمانی میں گزر رہی ہیں. آج ہماری راتوں کا بڑا وقت موبائل میں، گیم میں، نہ جانے کیا کیا، ٹک ٹاک میں، فیس بک میں، اور نہ جانے کن کن چیزوں میں ہمارا 12 1 2 بجے کا وقت گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو نماز فجر میں وہ اپنے سامنے کھڑنے کی توفیق نہیں دیتا. کتنے ایسے لوگ ہیں جی، 12 بجے 1 بجے سونے والا نماز فجر کو اٹھ سکے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں اٹھ سکا نہیں. اللہ کے بندے، تو اٹھ سکا نہیں، اللہ تجھے اٹھنے کی توفیق نہیں دیا ہے. کیوں؟ تیری زند رات کا اکثر حصہ نافرمانی میں گزر رہا ہے، نافرمانی کے کاموں میں گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے. یاد رکھنا بھائی، نافرمانیوں سے امام ابن قیم رحمہ اللہ بڑی پتے کی بات بولے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کے کاموں کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اتنا مشکل ہمیں دیکھو خود، اب نماز جمعہ کی بات ہی کر میں لے لوں، معاف کرنا پیچھے والے بھائی، نماز سلام پھیرنے کے فوراً بعد ذکر و اذکار بھی ہم نہیں کرتے ہیں. اتنا مشکل ہوتا ہے، فوراً ہم رخصت ہوتے ہیں. مشکل ہوتا ہے گنہگار انسان کو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا. بھائی
حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، تابعی ہے حسن بصری رحمہ اللہ، آ کے کہا کہ میں روزانہ تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، نیت کر کے سوتا ہوں اور کبھی کبھار اٹھ بھی جاتا ہوں، وضو کرتا ہوں، لیکن نماز پڑھ نہیں سکتا، نماز پڑھ نہیں سکتا، روز ایسے ہوتا ہے، کیا کروں میں، کیا کروں میں؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس شخص سے کہا قیدتک ذنوبک، تیرے گناہوں نے تجھے قید کر دیا ہے، تیرے گناہوں نے بندگی اور عبادت کرنے سے تجھے جکڑ کے رکھ دیا ہے، گناہوں سے باز آ جا، بندگی کا راستہ تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، امیر المؤمنین فی الحدیث ان کو کہتے ہیں، جیسے امام بخاری کا ٹائٹل ہی ہے، وہی ٹائٹل ان کا بھی تھا، تبع تابعین میں ان کا شمارہ ہوتا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے دیکھا ایک شخص رو رہا تھا، مسجد میں بیٹھ کے رو رہا تھا ایک شخص، سفیان ثوری رحمہ اللہ اس کے رونے کو دیکھ کے کہا کہ ریاکاری سے رو رہا ہے، اس کی نیت پہ ان سے حملہ ہو گیا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں حرمت من قیام اللیل 6 اشہر، کہا کہ اس کی نیت پہ حملہ کرنے کی وجہ سے 6 مہینے قیام اللیل مجھ سے چوک گئی، سمجھ رہے ہیں؟ 6 مہینے قیام اللیل میں کر نہیں سکا۔ اللہ کے بندو، آج میں آپ کن کن لوگوں پہ حملے نہیں کرتے جی، کن کن لوگوں پہ تفسیریں نہیں کرتے جی، کیا کیا نہیں بولتے ہم لوگ، اللہ 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 تعالیٰ خیر اور بھلائیاں ہم سے چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے یہ توفیق چھین لی گئی، احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے گناہ انسان کو یاد رکھو رب العالمین کی بندگی سے دور کر دیتے ہیں اور رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہ کچھ اور بھی ایسے بہت سارے اسباب ہیں، یہ چند اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ ضرورت ہے اس بات کی، مجھے بھی آپ کو بھی ان اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی اور اپنے آپ کو نمازی بنانے کی، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، گھر والیوں کو نمازی بنانے کی ہر انسان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پل وقت کا نمازی بنائے، دین کا شوق، دین کا جذبہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی غفلت کو، سستی کو اپنے فضل و کرم سے اللہ دور فرمائے، اور جتنے گناہ ہم سب سے ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے گناہوں پر بخشش کا اور معافی کا قلم پھیر دے۔ امت مسلمہ پہ اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ آنے والے حادثات اور آنے والے حالات میں اور آنے والے چیلنجز میں اللہ ہم تمام کو ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیتیں، قابلیتیں اور لیاقتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔